السلام علیکم ناظرین، پروگرام پس آئینہ اور میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی۔ ناظرین، آج ہمارا اب جو پروگرام ہوگا وہ ہے پس منظر۔ کسی بھی تاریخی ایشو کو، ہسٹوریکل ایونٹ کو یا ہسٹوریکل ایونٹس کو، کسی بھی ٹاپک کو لے کے اس پر ہم بحث کرتے ہیں۔ آج جو ہماری ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے افغانستان پاکستان، یہ جو ہمارا خطہ ہے، اس کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے دنیا میں کیا اہمیت ہے، کیوں اہمیت ہے، اور اس پر گزشتہ 200 سال سے انگریز نے اس کو دا گریٹ گیم کہا، وہ سلسلہ جو چلایا ہے۔ پہلے انگریز اور رشیا کے درمیان ٹگ آف وار رہا، پھر رشیا اور امریکہ کے درمیان رہا، اور آج کل امریکہ اور چائنا کے درمیان ہے۔ تو ہم آج کوشش کریں گے پورے ایشو کو ہم اس کی انالیسس کریں اور آپ تک پہنچائیں۔ حسب معمول ہمارے مہمان سید محب اللہ شاہ صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ شاہ صاحب، یہ ٹاپک بھی آپ کی اور آپ جانے، آپ کی ٹاپک جانے۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ آفٹر آل اس خطے کی اسٹریٹجک پوزیشن کی وجہ سے جو ہماری اس خطے کی اہمیت ہے، اور جو گریٹ گیم دی انگریز نے شروع کی برٹش اور رشیا کے درمیان، وہاں سے شروع کرتے ہیں، یا جیسے آپ مناسب سمجھیں، کیونکہ جو آمد ہوتی ہے نالج کی آپ کے پاس، تو جہاں سے آپ شروع کریں۔ مگر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ امریکہ اور رشیا کے درمیان جو پہلا برطانیہ اور روس کے درمیان، برطانیہ اور روس کے درمیان، جی اب یہ ہے کہ بالکل بہت ہی اہم ایشو ہے جو آپ نے ریز کیا ہے، اور یہ گریٹ گیم کے نام سے یہ ساری دنیا میں یہ مشہور ہے یہ، اور اس پہ کافی مختلف سے آراء ہوئی ہیں، دنیا کی پاور گیم بھی چلی ہے دنیا کے بڑے طاقتوں کے درمیان۔ اس پہ بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں انہوں نے بھی کافی اس پہ کوشش کی ہے مختلف زاویوں سے اس ایشو کو دیکھنے کے لیے۔ اب اس کو اگر ہم دیکھیں کہ اس خطے کی اہمیت جو ہے، اسٹریٹجک امپورٹنس کب شروع ہوئی اور کیسے شروع ہوئی، تو ہمیں 200 سال سے اور پیچھے جانا پڑے گا۔ کتنا پیچھے جانا پڑے گا، تو یہ ہم چلے جائیں گے آج سے یوں سمجھے کہ 15ویں 16ویں صدی تک ہم چلے جائیں گے۔ وجہ کیا تھی، یہ کیا ہوا کہ اس خطے کی اتنی اہمیت کیسے ہو گئی، تاکہ یہ دنیا کی، جو آپ نے کہہ رہے تھے نا کہ دنیا کی جو بڑی پاورز ہیں، اس کے اوپر حاوی ہونے کی، کنٹرول کرنے کے لیے یہ 200-250 سال سے چل رہا ہے ایشو۔ اب بات یہ ہے کہ صدیوں سے جو دنیا میں تجارت ہو رہی تھی، ایشیا اور یورپ، پرانے جو کانٹیننٹ سے، تو یہ تو یہی تھے۔ امریکہ یا افریقہ کی اتنی اہمیت تو نہیں تھی، تو یہ جو صدیوں سے تجارتی تعلقات تھے، جس میں اہمیت تھی، جس سے دولت ہوتی تھی، جس میں پھر آرٹ اور کلچر اس کا نمو ہوتا تھا، تو یہ تو ایشیا اور یورپ کے درمیان ہوتا تھا۔ اور کیسے ہوتا تھا؟ یہ ہوتا یہی تھا کہ جی یہ لینڈ روٹ ہے چین سے یا انڈیا سے، ان کی جو پروڈکٹس تھی، خاص طور پر چین سے سلک ہے، جیڈ ہے، انڈیا سے ٹیکسٹائلز ہے، اسپائسز ہیں، اور بہت سی چیزیں۔ یہاں سے بیوپاری لے کے چلتے تھے لینڈ روٹ سے، یہاں سے پھر ایران سے پھر بغداد سے پھر ترکی، اور پھر وہ یورپ میں چلے جاتے تھے، یا پھر عراق سے نیچے آ کے فلسطین کی طرف جا کے، اور پھر یا تو میڈیٹرینین کے
کراس کر کے یا پھر ایجپٹ کو. تو زیادہ تر یہ دنیا کی تجارت یہ لینڈ روٹ پر زمین پہ چلتی تھی. اب اس کے بعد بیچ میں جب مسلمانوں کی طاقت بڑھی, جس کو گولڈن ایج کہتے ہیں, تو یہ چھا گئے بیچ کے, چین ایک طرف, بھارت انڈیا ایک طرف, یورپ ایک طرف, بیچ میں آ گئے مسلمان جنہوں نے اس سارے علاقے کو فتح کر دیا. ترکی بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی, سیریا, عراق, ایران, فلسطین, ایجپٹ. اب ایک آدمی یہاں سے جب تجارت کر کے وہاں جاتا ہے ایشیا سے یورپ, تو بیچ میں کئی مسلم ممالک سے گزرنا پڑتا ہے, تو ان کو وہاں پہ ٹیکس وغیرہ دینے پڑتے تھے, ورنہ تجارت نہیں ہو سکتی تھی. تو یورپ نے یہ کوشش کی, یہ بڑا ضروری ہے تاکہ ناظرین بھی اس بات کو سمجھے اہمیت کیسے پیدا ہوئی. پھر یورپ نے یہ کوشش کی کہ بھائی ہم کو کوئی اور طریقہ نکالے کہ یہ جو بیچ والے اتنے مڈل مین ہیں وہ ہم سے اتنے پیسے لیتے ہیں. تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ سمندر کے راستے سے ہم چین اور انڈیا جائیں, تاکہ یہ بیچ کا جو لینڈ روٹ ہے اور اتنے مڈل مین مسلمان ہیں جو ہم سے پیسے لیتے ہیں, ان سے ہماری ایک لحاظ سے جان بچ جائے. تو پھر نیویگیشن بائی سی, سمندر کے راستے نکالے گئے. اس پہ 100-200 سال کوشش ہوتی رہی, پہلے 100 میل, پھر 200 میل, پھر 400 میل, پھر جیوگرافی نقش دنیا کے, اور پھر اسی میں یہ واسکو ڈی گاما یہاں پہنچا. وہی تلاش تھی کہ ہم نیا روٹ لے لیں, کس طرح یہ تجارت کا یہ زمینی راستہ چھوڑ کے ادھر سے جائے. واسکو ڈی گاما ادھر پہنچ گیا, کرسٹوفر کولمبس وہاں امریکہ جا کے پہنچا, وہ بھی اسی روٹ کی تلاش میں. اچھا, جب یہ ہو گیا روٹ کی تلاش کہ سمندر کے راستے, تو وہ جو مسلمان علاقے تھے وہاں غربت آ گئی. پہلے اہمیت تھی بڑی, ساری تجارت انہی کے ذریعے ہوتی تھی. اب انہوں نے جب یورپ نے دوسرا راستہ سمندر کے راستے نکال دیا, تو وہ جو بیچ والے جو ممالک تھے اور ان کے لوگ جو تجارت کے آنے جانے سے فائدے لیتے تھے, ان کی غربت شروع ہو گئی, کمزوری آ گئی. اچھا, اب یہ تو ہو گیا, دنیا اب بائی سی نیوی کے طریقے سے, یہ نیول پاور جو تھے, تو برطانیہ بہت بڑا نیول پاور تھا, اس وجہ سے آ گیا. اب جب یہ ہو گیا تو پھر جب نیوی کی یہ تجارت میں اتنی زور بڑھی, طاقت آ گئی, اور یہ زمینی راستے کی اہمیت کم ہو گئی, تو اب آ جائیں اس نقشے پہ. تو یہ سینٹرل ایشیا جتنی ہے, ایک طرف روس تو کافی عرصے سے ہے, چین بھی ہے, بیچ میں کئی چھوٹی ریاستیں ہیں جس کو ہم سینٹرل ایشیا میں کہتے ہیں. قازقستان ہے, کرگزستان ہے, ازبیکستان ہے. یہ سمرقند, بخارا جو تھے پہلے تجارت کے راستے پہ تھے نا, تو بڑی بڑی شہرت بھی تھی, ادب میں بھی, لٹریچر میں بھی, اسکالرشپ میں بھی, دولت میں بھی. تو یہ جو ممالک تھے, اب ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سمندر کی طرف تجارت کرنے کا. اب دنیا نے لینڈ روٹ کے بجائے سی روٹ سے تجارت کرنی شروع کی, ورلڈ ٹریڈ. تو یہ جو ممالک جہاں پہلے روٹ چلتا تھا, اب ان کے پاس تو سمندر نہیں تھا. قازقستان میں, کرگزستان میں, ازبکستان میں, ترکمینستان میں, تاجکستان میں, افغانستان میں. اب ان کو سمندر جو نزدیک سے نزدیک ملا وہ یہی ہے جو پاکستان کا ہے. تو یہ اتنے 7-8 جو ممالک تھے, انہوں نے اگر تجارت کرنی تھی اور دنیا سے, تو راستہ وہی ہے جو پاکستان کا بلوچستان اور سندھ کا کوسٹ ہے,
यहाँ समंदर है, ये करीब पड़ता है इन सब के, लिहाजा इस इलाके को अपने ज़ेर असर रखना पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अब उसकी अहमियत बढ़ गई कि भाई ये इतने पीछे जो 7-8 ममालिक हैं, पहले तिजारत नॉर्थ से साउथ मसलन जाती थी, अब वेस्ट से ईस्ट दूसरे रास्ते से, अब इस रास्ते को बाहर जाना दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के ये जो सिंध और बलूचिस्तान के जो बंदरगाहें हैं समंदर पे, इसके अलावा तो नहीं है। तो इस इलाके की अहमियत हो गई कि भाई अब इस पे हम कंट्रोल करें। तो ये फिर लड़ाई से बचने के लिए ये इसको नाम देते थे कि डायरेक्ट लड़ाई ना हो लेकिन चपकलिश हो। एक तरफ से बरतानिया हिंदुस्तान पे छा गया था, उधर से रूस आ रहा था, उसकी भी यही कोशिश थी कि ये जितने ममालिक हैं मैं कोशिश करके ये समंदर तक पहुंचूं। बरतानिया की कोशिश थी कि आपको समंदर तक आने नहीं देंगे। ये हो गई ग्रेट गेम बरतानिया और रूस के दरमियान शुरू हुई ये 19वीं सदी में, कि रूस आना चाहता था कि भाई सेंट्रल एशिया के ममालिक कैसे तजारत करें जब तक यह पानी तक नहीं पहुंचे समंदर। और समंदर जो था वो दोनों सिंध और पंजाब के वो बरतानिया के कब्जे में था। तो ये पहला स्टेज था ग्रेट गेम का बरतानिया और रूस के दरमियान। समुद्र सिंध और बलूचिस्तान के पास है, पंजाब के पास तो नहीं है। नाजरीन एक वक्फा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। शाह साहब, आपने बैकग्राउंड बताया, ये जो द ग्रेट गेम वाली बात थी बरतानिया और रशिया के दरमियान, तो अब ये ख़त्म हुई डेफिनेटली जब बरतानिया यहाँ से निकल गया 1947 के बाद। तो इसी दौरान कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं? अब ये है कि बरतानिया तो 47 के बाद चला गया यहाँ से, बिल्कुल सही। अब ये था कि इस दौरान रूस में कम्युनिस्ट इनकलाब आ चुका था 1917 में, और उसका नाम तब्दील होके वो सोवियत यूनियन हो गया। और ये जितनी रियासतें जिनका हम जिक्र कर रहे थे, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान, ये जो बीच में थे, जिनके लिए रास्ता कोई नहीं था सिवाय सिंध और बलूचिस्तान के, ये जो समुद्री इलाके कोस्ट लाइन थी, तो वो आके अफ़गानिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ तक पहुँच गया। तुर्कमेनिस्तान में भी सोवियत यूनियन कब्जे में आ गया, उज़्बेकिस्तान में भी और ताजिकिस्तान में भी, और ऊपर किर्गिज़ और काज़ाकिस्तान। अब ये कोशिश बीच में बरतानिया और रूस ने शुरू में ये कोशिश की कि जी दो बड़ी ताकतें हैं हम, बेहतर है कि हमारी बॉर्डर आपस में ना मिले, चपकलिश हो जाएगी, चांसेस हैं। और फिर अगर कुछ चपकलिश हुई और बढ़ते बढ़ते लड़ाई हो गई तो दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान ये बड़ी फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो बीच में हम एक बफर रखते हैं, बीच में ये बफर आ गया। उन्होंने दोनों ने मिलकर कहा कि भाई अफ़गानिस्तान को बीच में डालो ताकि हमारी जो बॉर्डर है आपस में ना मिले। ठीक है, लेकिन 1978 में वो हमने बात की थी कि जी वो ज़ाहिर शाह की हुकूमत जो थी उसको सरदार दाऊद ने उल्टा कू किया। सरदार दाऊद को जो है उसकी हुकूमत को उसका तख्ता उल्टा कम्युनिस्टों ने अफ़गानिस्तान में। तो 78 में कम्युनिस्ट हुकूमत आ गई अफ़गानिस्तान में। वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पहले ही सोवियत यूनियन में थी जो अफ़गानिस्तान की बॉर्डर पे थी। तो अफ़गानिस्तान की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से मदद मांगी कि आप हमें मजबूत करें ताकि हमारे खिलाफ कोई और दूसरा कू न कर जाए। तो सोवियत फौजें पहुंच गई अफ़गानिस्तान के अंदर। अब एक और डर पैदा हुआ कि भाई वही जो पुरानी बात थी 200 साल पहले की
کہ جتنی یہ ریاستیں ہیں 7-8 ان کو تجارت یا دنیا کے ساتھ رشتے تعلقات بڑھانے یا انٹرنیشنل یا ورلڈ ٹریڈ میں تو وہ تو یہی بندرگاہیں 2 یہی ہیں ان 2 صوبوں کے، بلوچستان اور سندھ. تو ڈر یہی تھا کہ جی سوویت یونین جو پہلے افغانستان کی دوسری بارڈر پہ تھے اب وہ اندر آ کے اب افغانستان اور بلوچستان کی بارڈر پہ پہنچ گئی. اب باقی تھوڑا سا راستہ تھا گوادر تک. پھر امریکہ انہوں نے کہا جی اب ہم روکتے ہیں، جو کام پہلے برطانیہ کر رہا تھا 19ویں صدی میں اب ہم کریں گے. تو امریکہ اور رشیا کا پھر شروع اب ہو اس گیا. کے بعد امریکہ پہنچا اور انہوں نے پاکستان کو آگے کیا یہ ضیاء الحق کی حکومت کے دوران، اور ایک پراکسی وار شروع کی اگینسٹ سوویت یونین. اب یہ ہو گیا وہی گریٹ گیم بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ سوویت یونین. کوشش وہی تھی کہ جی ان کو لینڈ لاکڈ کر کے رکھو، ان کو سمندر تک آنے جانے کے لیے راستہ نہیں ملنا چاہیے، نہیں تو پھر ایک بڑے پاور ہو جائیں گے، طاقت اور بڑھ جائے گی. پھر وہ لڑائی جو لگی 1979 سے لے کے 89 تک 10 سال وہ چلی. پھر سوویت یونین ہار کے وہ چلا گیا واپس. وہ چلا گیا اور اس کے بعد پھر سوویت یونین میں خود اس میں پھر اور اندر ایک اور انقلاب آ گیا. وہ گورباچوف صاحب نے کچھ اور ایسی چیزیں کی کہ وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا. اور یہ جو ریاستیں تھیں جن کو روس اپنے قبضے میں لے چکا تھا اب وہ آزاد ہو گئی. چھوٹے چھوٹے ممالک، پاپولیشن اتنی نہیں، ایریا بہت ہے. قازقستان کی تو بہت بڑی ایریا ہے، پھر کرگزستان ہے، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، یہ آزاد ریاستیں ہو گئیں. سوویت یونین ختم ہو گیا، پھر روس کے نام سے نئی حکومت آ گئی وہاں پہ، اور یہاں پہ امریکہ نے اپنا تسلط قائم کیا اس علاقے میں. پھر یہ وہاں پہ 9/11 کا واقعہ ہوا ٹوئن ٹاورز میں، اور یہاں پہ طالبان کی حکومت تھی افغانستان پہ. یہاں پہ ایک دوسرا کو ہو چکا تھا سول وار کے بعد. تو پھر 20 سال تو امریکہ نے حکومت کی. اب حالات ایسے ہوئے کہ اب امریکہ بھی یہاں سے چلا گیا، کل وہاں پہ فائنلی چلا جائے گا. تو اب آپ دیکھیں برطانیہ اور روس نے پہلے وہ گریٹ گیم کی. 47 میں برطانیہ چلا گیا، پھر 78 میں سوویت یونین یہاں آ گیا، اور یہاں سے امریکہ نے کوشش کی دھکا دے کے اس کو باہر کر نکال دیا اس کو. اب اس کے بعد امریکہ یہاں پہ قابض ہو گیا یا اس کے زیر اثر یہ علاقہ آ گیا. پھر حالات نے ایسا پلٹا کھایا کہ امریکہ وہ یہاں سے کل جا رہا ہے واپس. اس دوران یہ پچھلے 20 سال میں اس دوران چین جو 1990 95 بلکہ 2000 تک چین ریجنل پاور بھی نہیں تھا، ورلڈ پاور ہونا تو اور بات تھی. لیکن اس نے سمجھداری سے اپنے آپ کو کسی لڑائی میں گھسیٹ نہیں دیا، لڑائی سے بچے رہے اور اپنے ملک کی ترقی کرتے رہے. امریکہ 20 سال لڑائیاں لڑتا رہا، افغانستان میں لڑائی کی، عراق میں کی، پھر لیبیا میں کی، پھر سیریا میں کی. 20 سال تک امریکہ نے ٹریلینز آف ڈالرز خرچ کیے، ضائع کیے، لوگوں کو اپنوں کو مرایا، دوسروں کو مروایا. دنیا میں اس کا جو امیج یا ریپوٹیشن اس کو نقصان پہنچا. عراق سے بھی ہار کے نکل گیا،
افغانستان سے بھی ہار کے نکل گیا. اس دوران چین جو ہے ایک سپر پاور بن گیا 20 سال میں. جیسے جیسے امریکہ لڑائیوں میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا رہا, چین نے ان 20 سالوں میں توجہ دی اپنے آپ کو اکنامکلی پاورفل کرنے کی, اور جو ریجنل پاور بھی نہیں تھا 20-25 سال پہلے, اب وہ ورلڈ کا سپر پاور بن گیا. نمبر 2 ہے, اکنامکلی نمبر 2 ہے. اور جو رفتار ہے وہ دنیا کی یہی لگتی ہے, ورلڈ بینک ہو یا IMF ہو یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے, جو یہ اندازے لگاتے ہیں ڈیٹا اکٹھی کر کے, ان سب کا یہی ہے کہ اگلے 20-25 سال میں ٹوٹل GDP کے لحاظ سے چین کی GDP امریکہ کے GDP سے بڑھ جائے گی, دنیا کے نمبر 1 پہ آ جائے گی. ابھی بھی میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک مثال دوں. اب وہ کارپوریٹ سیکٹر کی میں بات کر رہا ہوں. فوربس میگزین نکلتا ہے تو اس میں عموماً ہوتا ہے کہ جی 500 لارجسٹ کمپنی, دنیا کی جو بڑی کمپنیاں ہیں وہ کون کون سی ہیں, 500 کون سی ہے, 100 سب سے بڑی کون سی کمپنی ہے, 50 سب سے بڑی, اس انداز سے. تو وہ ان کی میں پچھلے 2-4 دن ہوئے میں دیکھ رہا تھا لسٹ کہ جی وہ پہلے 2000 تک امریکہ کی اگر پہلے جو 50 کمپنیاں تھیں اس میں ایک کمپنی تھی 2000 تک, ٹھیک ہے صاحب, 50 میں سے. آج کل 20 سے زیادہ کمپنیاں جو ہے وہ اس میں امریکہ کی, وہ چین کی ہو گئی ہیں. اس دوران دنیا کی جو بڑی بینکس ہیں, 10 لارجسٹ بینکس, ٹھیک ہے صاحب, پہلے اس میں سے 8 دنیا کی سب سے بڑی بینک, 8 بڑی بینکیں امریکہ کی تھی, چین کی کوئی نہیں تھی. ابھی حال یہ ہے کہ دنیا کی 10 سب سے بڑی جو بینکیں ہیں اس میں سے 6 چائنا کی بینکیں ہیں, جس کی ایک ہوتی تھی آج سے 20 سال پہلے, اور امریکہ جس کی 8 بڑی بینکیں تھیں, آج امریکہ کی کل 3 بینکیں ہیں. 7 بینکیں اس میں سے 6 ان کی ہیں, اور ایک بینک پاریبا ہے اپنے فرانس کی, اور ایک ہے ہانگ کانگ شنگھائی بینک جو ہے برطانیہ. تو مطلب کہاں سا پلٹ گیا. اب جو ہے چین ورلڈ پاور پہ آ گیا, امریکہ نکل رہا ہے, کل نکل جائے گا. اب ایشو کیا آئے گا؟ شاہ صاحب ایشوز پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جی شاہ صاحب, آپ نے بڑی خوبصورتی سے یہ بیان کیا. اب یہ جو انگریز نے کہا دی گریٹ گیم, اس کا اب جو ایپیسوڈ ہے جو امریکہ اور چائنا کے درمیان میں چل رہا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آگے کس طرح چلے گا, کیا ہوگا؟ جی اب یہ جو ہے اب بالکل ہی اب ایک اور نیا دور شروع ہو رہا ہے. ایک لحاظ سے امریکہ ایک لحاظ سے تو چلو کل اس کے جہاز کی جو ایویکویشن کی آخری فلائٹ ہوگی 31 اگست کو, لیکن امریکہ ابھی بھی دنیا کا سپر پاور تو ہے, اس کی ملٹری پاور تو بہت ہے. اچھا پھر اس کو یہ دھچکا بھی لگا ہے بڑا ساری دنیا میں, اس کی جو ریپوٹیشن ہے, اس کا جو امیج ہے, اس کو بڑا نقصان پہنچا ہے. جس انداز سے یہاں سے جا رہا ہے وہ ہار کے $60-70 بلین کی یہاں پہ آرمز, امیونیشنز, ہیلی کاپٹرز, لیٹسٹ ٹیکنالوجی, جہاز, ٹینکیں سب چھوڑ چھاڑ کے جا رہا ہے. یہ اٹھائے گا نہیں, یہ واپس نہیں لے جائے گا. بالکل نہیں, یہیں پڑے گی. اور اس سے طالبان کی حکومت بڑی پاورفل ہو جاتی ہے ہتھیاروں کے حساب سے. لیٹسٹ ٹیکنالوجی, سب کچھ, ٹینکیں, کئی سو جہاز, پلس ہیلی کاپٹر, گن شپس,
اور وہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی امریکہ نے جو یورپ کے ممالک کو نہیں دیے، دوسرے ممالک کو نہیں دیے، وہ اب ان کے قبضے میں آ چکے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ تو امریکہ اس طرح ایک لحاظ سے چلا گیا، لیکن کسی اور انداز سے کوشش یہی کرے گا کہ اپنا اثر جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے رکھے اور چین کو اتنا حاوی ہونے نہ دے، جس طرح پہلے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ایک سپر پاور تھا دوسرے کو حاوی ہونے نہیں دیتا تھا، اور وہ چل رہی تھی برطانیہ اور روس کی، امریکہ اور سوویت یونین کی، اب چین اور امریکہ کی. اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ فی الوقت یہ لگ رہا ہے، آئندہ کا نہیں کہہ سکتے چونکہ ابھی افغانستان کی حکومت بھی نہیں بنی، لیکن فی الوقت یہ لگتا ہے کہ یہ جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، خاص طور پہ 4 بڑے، پاکستان ہے، چین ہے، روس ہے اور ایران ہے، یہ 4 جو ممالک ہیں، اگر ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ان 4 کی، تو افغانستان اگر ان 4 کے ساتھ مل جائے، ان کے ساتھ اچھے تعلقات وغیرہ، کیونکہ اس کو اکنامک ایڈ چاہیے، اس کو پولیٹیکل سپورٹ بھی چاہیے، اور یہ 4 بڑے اہم ممالک ہیں اس کے چاروں طرف، تو یہ ایک دوسرا بلاک بن رہا ہے. اب دیکھتے ہیں یہ لائکلیہڈ ہے، آگے کیا ہوتا ہے، مطلب یہی گریٹ گیم کے نقشے ہے نا، ایک یہ نقشہ یہ ابھر رہا ہے کہ 4 ممالک اور افغانستان. ایک دوسرا یہ بھی نقشہ بنتا ہے کہ جو آئسس وغیرہ کی وجہ سے اگر افغانستان کے اندر ایک اور ایکسٹریمسٹ طبقہ پیدا ہو جاتا ہے، اور اگر افغان طالبان کی حکومت ایک ماڈریٹ کورس اڈاپٹ کرتی ہے، ماڈریشن کا، تاکہ دنیا میں انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس کی کوئی پوزیشن ہو، اس کو دوسرے ممالک ریکگنائز کریں، اس کو فائنانشیل ایڈ ملے، یہ ضروری ہے اس کی ترقی کے لیے، تو پھر یہ بھی چانس ہے. اور کئی جو تھنک ٹینکس ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوسرا نقشہ یہ بھی ہوگا کہ امریکہ اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات اچھے ہو جائیں گے. آج کل کی جو تھوڑی بہت جو بٹرنیس یا چپکلش ہے، جس طرح امریکہ اور ویتنام تھا، وہاں پہ بھی لڑائی لگی اور امریکہ وہاں سے بھی بھاگ کے نکل چکا تھا، اور کئی سالوں تک ویتنام سے تعلقات نہیں بنا رہا تھا. پھر آج کل امریکہ ویتنام میں بہت بڑا انویسٹر ہے، اس میں انویسٹمنٹ کر رہی، بڑی کیپٹل ہے، امریکہ کا پیسہ لگا ہوا ہے، امریکہ کی کمپنیاں وہاں کام کر رہی ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ افغانستان اور امریکہ کے تعلقات، طالبان حکومت اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے اچھے ہو جائیں کہ امریکی کمپنیاں پھر آ کے اس میں انویسٹمنٹ کریں. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اندر افغان طالبان کی حکومت کس انداز سے چلتی ہے. 2 سینیریوز بن رہے ہیں اسی گریٹ گیم کے. ایک گریٹ گیم کا حصہ وہ بن رہا ہے پاکستان، چین، روس اور ایران. ایک یہ بن رہا ہے کہ امریکہ، انڈیا اور کچھ یورپ کے ممالک. اب وہی 2 بلاک سے پاور کے آیا دونوں بلاکس کے ساتھ تعلقات رکھیں گے، کیا ہوگا، کس انداز سے. لیکن اگلا نقشہ جو ہے گریٹ گیم کا وہ یہی ہے بٹوین دیز 2 بلاکس کہ ہاں پاکستان، چین، روس، ایران کا، اور ایک امریکہ، انڈیا اور یورپ کا. بات یہ ہے کہ چین بھی بڑی پوزیشن میں ہے انویسٹمنٹ کرنے کی. ابھی بھی امریکہ کی انویسٹمنٹ نہیں تھی، امریکہ حکومت اور ملٹری تھی وہاں پہ. چین نے افغانستان کے منرل سیکٹر میں بہت انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. امریکہ کو اور چین کو
افغانستان کے کاپر مائنس میں اور آئرن اور، ان دونوں میں کافی اس نے انویسٹمنٹ پہلے کی ہوئی ہے، اور اس کو یہ دونوں چیزیں چاہیے اپنی ترقی کے لیے۔ پھر چین کی یہ بھی کوشش ہے کہ یہ جو سی پیک ہے اس کی ایک شاخ جو ہے وہ افغانستان سے ہوتی ہوئی پھر ایران اور ترکی کی طرف جائے۔ تو یہ گریٹ گیم کا جو نقشہ ہے اب اس انداز سے، اس میں اکنامک ایشوز وہ زیادہ پاورفل ہو جائیں گے، پہلے بھی تھے، اور روکنے کے لیے یہی ترکیب تھی کہ ہم اس کو آنے نہیں دیں گے اس لیے، لیکن ابھی بھی اب یہ دو نقشے جو بن رہے ہیں اس میں پاکستان کا بہت بڑا رول ہوگا، رول کنٹریبیوشن پہلے بھی تھا اور آئندہ بھی ہے۔ مثلا میں آپ کو 2-3 پروجیکٹس تھے، ہم اس کوشش میں تھے سینٹرل ایشیا کی جو بڑے ریسورسز ہیں اس میں ترکمانستان میں گیس کے بہت بڑے ذخائر ہیں، اور قازقستان میں تیل کے بہت بڑے ذخائر ہیں۔ کسی زمانے میں ہم نے پروجیکٹس بنائے تھے کہ وہاں سے گیس پائپ لائن افغانستان کے تھرو پاکستان آ جائے، آئل پائپ لائن وہاں سے پاکستان کے تھرو آ جائے، ریلوے لائن وہاں سے پاکستان کے تھرو آ جائے۔ اس زمانے میں، آج سے 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، انڈیا کے ساتھ اتنے خراب تعلقات نہیں تھے، انڈیا میں بھی اتنا تعصبی حکومت جو آج کل یہ مودی کی ہے ویسی حکومت نہیں تھی، تو یہ پروجیکٹس تھے، وہ ایک ٹاپک کے نام سے بھی تھا، لیکن یہ آیا اب افغانستان کے حالات اتنے پرسکون ہو جائیں گے، اور اگر ہوں گے تو پھر پاکستان کو ایک اور فائدہ ہوگا اور اس کی اہمیت بڑھے گی۔ چین بھی یہ چاہے گا کہ وہ اس میں اگر پرامن اور سکون رہے حالات اپنے افغانستان کے، تو جو ایران سے تیل لیتا ہے، ابھی چین نے ایران کے ساتھ 25 ایئر کا ایگریمنٹ کیا ہے، 25 سال کا، بہت بڑا، کہ یہ آپ سے ہم تیل لیں گے اور ایران کو ہتھیار دیں گے یا جو کچھ افغان اس کو چاہیے۔ تو یہ ان کے درمیان بہت بڑا ایگریمنٹ ہو چکا ہے۔ تو چائنا کا ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے آج کل کہ ایران سے پائپ لائنز افغانستان کے تھرو چین میں چلی جائے، تاکہ اس کو یہ سمندر کے راستے سے یہ جو سنگاپور، ملیشیا، ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے جاتا ہے وہاں اس روٹ سے جانا نہ پڑے۔ تو اب یہ جو نقش ہے کہ اکنامکلی چین کا بھی انٹرسٹ ہے، پاکستان کا بھی انٹرسٹ ہے، ایران کا بھی ہے، روس کا بھی انٹرسٹ ہے۔ روس گیس پائپ لائن اس کے تھرو لے آنا چاہتا ہے پاکستان، اور آگے اگر ہندوستان کے تعلقات بہتر ہوتے تو وہ روس لائن آگے وہاں پہ بھی جائے گی، اس طرح ترکمانستان کی۔ اور وہاں پہ انڈیا کو تو اب مشکل ہو گئی ہے بڑی، کیونکہ اس کی تو وہاں سے وہ نکالے گئے ہیں، اور ان کی پوزیشن جو ہے، جو پہلے دوسری حکومت جو تھی اشرف غنی کی، اس میں وہ بڑے فیوریٹ تھے اس حکومت کے، لیم شیم بنایا تھا یا لیم شیم بنا رہے اور تھے۔ اب جو ہے تو انڈیا کو نقصان تو بہت ہوا ہے، پاکستان کا فائدہ ہوا ہے، اچھی بات ہے یہ ایک تو، لیکن انڈیا پھر امریکہ کی جھولی میں آئے گا، اس کے ساتھ جائے گا کہ امریکہ آپ چلو، اور امریکہ کی چونکہ وہ کیپٹل ہے، دولت ہے، اس کی کمپنیاں ہیں، تو یہ بھی ہے کہ آیا امریکہ کی انٹری تو ہوگی، یہ تو ہے کہ ان کے تعلقات جو ہے افغانستان اور امریکہ کے، جس طرح ویتنام کے تھے، واپس آ جائے گے۔ تو اب جو گریٹ گیم چلے گی، اب اس کا نقشہ جو ہے بڑی حد تک ڈیپینڈ کرے گا کہ افغانستان کے حالات پیسفل ہیں، کس طرح انداز سے ہوتے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ ہوتا ہے، پیسفل ہے، تو پھر یہ 4 ممالک کا ایک گروپ، پاکستان، چین، روس اور ایران، انویسٹمنٹ بھی کریں گے اور اس کو تعاون دے کے پیسفل رکھیں گے۔ اور دوسری طرف امریکہ کوشش کرے گا، کہاں تک کامیاب ہوتا ہے کہا نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کرے گا کہ وہ بھی اس گریٹ گیم میں نکل نہ جائے،
پھر واپس آ جائے ایز این امپورٹنٹ پلیئر. پروگرام اختتام پذیر ہوا. ناظرین خدا حافظ.